نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان فرائض میں ہر والدین کے لیے اولاد کی تربیت اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں اولاد سے والدین کے حقوق کے متعلق سوال کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ والدین سے بھی اولاد کی ذمہ داریوں کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی والدین پر حق ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو والدین کے حقوق ادا کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کا صحیح حق ادا کر کے رب کریم کے آگے سرخرو ہوں گے۔ ماں بننا بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روح سے حاملہ عورت کی ہر رات عبادت کی رات اور ہر دن عبادت کا دن شمار ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے، ہر رگ کے درد کے بدلے میں اس کے لیے بے پناہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش میں 40 دن کے اندر ماں وفات پا جائے تو شہید کا ثواب پاتی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہر قطرے پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچے کی بیماری کی وجہ سے اگر ماں رات کو سو نہ سکے، اسے آرام دینے کی کوشش میں وہ خود تکلیف اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ماں بننے کے درجات۔ مگر ساتھ ہی جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو اس پر نبیوں جیسی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ایسی ذمہ داری، ایسا فرض عائد ہو جاتا ہے جس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک انسان کو دوسرا انسان پرورش کے لیے دیا جاتا ہے، گویا ساری انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ ماں چاہے تو اس کی تربیت میں غفلت برتے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے بچہ شیطان کے راستے پر چل پڑے اور کل کو وہ انسانیت کے لیے وبال بنا پھرے۔ ماں چاہے تو اس کی تربیت کے ایک ایک لمحے پر محنت کر کے اسے بندہ بشر بنا دے کہ وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی جائے خیر کی روشنی بکھیرتا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ امام رازی کا قول ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بچے صرف اس کے نہیں بلکہ اس قوم کے اور پوری ملت اسلامیہ کے بچے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی گمراہی، ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی، کسی بھی قسم کی کوتاہی پوری قوم اور دین اسلام کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور غداری ہے۔ ایسی غداری جس کا مداوع نسلوں تک نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کے باغ کا ایک پھول مسلیں، باغ کا مالک حشر کر دے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغ کے یہ پھول جو رب ہمیں عطا کرتا ہے، اور رب کریم نے جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اندازے اور بہترین نمونے پر پیدا کیا،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرے گا کہ وہ بنائے اور تم بگاڑو؟ رب کریم نے جسے فی احسن تقویم میں پیدا کیا، ہم اسے اپنی غفلت سے، اپنی کوتاہیوں سے اسفل سافلین تک پہنچا دیں، پست سے پست ترین کے اس درجے پر کہ جہاں اس کا عمل وہ ہو کہ شیطان بھی اس کے عمل کو دیکھ کر حیران کھڑا ہو؟ نہیں، رب اس کے بارے میں ضرور والدین سے پوچھے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچے رب کے باغ کے پھول ہیں، رب نے انہیں بہترین اندازے اور بہترین نمونے پر پیدا کیا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ ہم اسے بہترین اندازے اور بہترین نمونے ہی پر پروان چڑھائیں۔ معلم اعظم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔ ہم سوچیں کہ اس امت کی تو ابتدا ہی ماں کی گود سے ہوئی۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کا آپ تصور کیجئے، بی بی ہاجرہ اس وقت مکہ کے صحرا میں، جہاں کالے خشک پہاڑ، ہر طرف بالکل ویرانی، سنسان، اماں ہاجرہ 22 سال کی عمر میں، مصر کی شہزادی، اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں۔ خامند اس خالی ویران صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ خامند سے اماں ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ انہوں نے پھر پوچھا، ہمیں یہاں کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ انہوں نے مڑ کر جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر جواب دیا، ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے یہ سن کر کہ یہ رب کا حکم ہے، صابر و شاکر اس صحرا میں بیٹھ گئیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے ماں کے وجود کے اندر، رب کی ذات پر یہ یقین کامل ماں کے وجود میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خامند کی جدائی بہت بڑی جدائی ہوتی ہے، پھر جدائی بھی گھر کی بجائے صحرا میں ہو، اور خامند بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے خامند کی خوشی سمجھا۔ ایک ماں بی بی ہاجرہ نے تنہا اس ویرانے میں اپنے بچے کی پرورش کی، اسماعیل علیہ السلام کی، جنہیں نہ باپ کی تربیت ملی نہ باپ کی صحبت ملی۔ ماں نے تربیت کی، بچے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کے حکم کی اطاعت اس کے وجود کے روئیں روئیں میں اتار دی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اس باپ کی محبت، جس کی نہ اسے صحبت ملی نہ قرب ملا، لیکن اس باپ کی محبت ایسے ان کے دل میں ڈالی کہ باپ کے ہر حکم کی اطاعت کو وہ اپنے لیے زندگی کی خوش نصیبی سمجھنے لگے۔ امت محمدی کو اس ماں کی گود سے وجود ملا۔ آئیے اس ماں کی تربیت کا وہ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں جسے رب کریم نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 یا 8 سال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بول تو کیا کہتا ہے؟ سنیے مینا کی وادی میں باپ بیٹے کا مکالمہ سورۃ صافات کے الفاظ میں آیت نمبر 101 سے 105 تک رب کریم نے اسے تا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ بیٹا جو تنہا ماں کی تربیت کا خوبصورت عکس تھا۔ بیٹے نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد
اے میرے باپ، تو وہ کر جو تجھے تیرے رب کا حکم ہے، تو اپنے رب کے حکم کی اطاعت کر۔ چلے جا رہے ہیں مینا کی وادی میں معصوم بچے کی انگلی پکڑے ہوئے وہاں پہنچے تو بیٹے نے کرتا اتار کر کہا کہ یہ میری ماں کو دے دینا، میری ماں کے پاس میری کوئی نشانی نہیں ہے۔ باپ سے فرمایا، مجھے پیشانی کے بل الٹا لٹا دو، کہیں میرے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ ان کی حرکت سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ وہ بچہ تھا جو 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال تھی۔ معصوم بچہ تو پرایا بھی اچھا لگتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پیارا ہوگا۔ مگر رب کے حکم کی اطاعت میں بچے کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، مالک، اگر تو نے میرا امتحان لینا ہے تو اس امتحان میں مجھے ثابت قدم رکھنا۔ یہ الفاظ سن کر آسمان کے فرشتے حیران و ششدر اور ساکت ہیں۔ جب رب کریم نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ رب کریم نے آسمان سے وحی بھیجی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آسمان سے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ ایک تنہا ماں کی تربیت تھی۔ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ امت مسلمہ کو اس ماں کی گود سے وجود ملا۔ امت محمدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھی۔ ہر ماں سوچے آج ہر ماں یہ سوچے کہ میں اولاد کی تربیت کرتے ہوئے امت مسلمہ کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں یا مغرب کی نقال ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ مغربی معاشرے میں تو خاندان کی اکائی منتشر ہو گئی۔ اب اہل مغرب تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مصداق اپنے جیسا نظام معاشرت پوری دنیا پر تھوپ دینا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے عورت کی یہ سوچ بنائی جا رہی ہے کہ گھرداری تو ایک جھنجھٹ ہے اور بچے پالنا یہ کام تو آیا بھی کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ماں اور باپ دونوں بچوں کے اعلیٰ ترین اخراجات پورے کرنے کے لیے دونوں ملازمت میں یوں جت ہیں جیسے کمائی کی مشین بن گئے ہوں۔ آج مغرب یہ سوچ میڈیا کے ذریعے ہمارے رگو پے میں اتار کر اسلامی تہذیب و تمدن کے قلعے کو ڈھانے کے درپے ہے۔ امت مسلمہ کا مستقبل کل بھی مسلمان ماں کی گود سے وابستہ تھا، آج بھی مسلمان ماں کی گود سے وابستہ ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے پاس تاج و تخت نہ رہنے دیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا، لاکھوں مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں اپنی بیویاں اور باندیاں بنا کر رکھا۔ وہ مسلمان لڑکیاں جن کے دلوں میں ایمان اور جسم پر اسلام تھا، اگرچہ وہ کافروں کے گھروں میں ان کے بچوں کو جنم دینے پر مجبور تھیں، معذور تھیں، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے دین اسلام کو اپنے دل میں زندہ رکھا۔ وہ ان تاتاری کافروں کے گھروں میں اپنے وطن سے پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت اپنے دلوں میں چھپے ہوئے دین اسلام سے کرتی رہیں، اور جب یہ بچے 30 سال کے بھرپور جوان بنے تو ماؤں کی تربیت کی وجہ سے دین اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ یہ وقت تھا کہ پوری تاتاری قوم مسلمان بن گئی۔ ماؤں نے نوجوان نسل کے دلوں میں
اپنی تربیت سے اور اس زمانے کے مشائخ اور مبلغین نے اس نسل کے دلوں میں اسلام اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماؤں کی تربیت میں پلے نوجوانوں کے ذریعے دوبارہ دین اسلام کو سر بلند کیا۔ مسلمان دوبارہ تاج و تخت کے مالک بنے۔ وہی تاتاری قوم جو دین اسلام کے در پے تھی، وہی تاتاری قوم دین اسلام کی محافظ بن گئی ہے۔ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ نوجوان لڑکیاں جو تاتاریوں نے اپنے گھروں میں پابند کیں، وہ کافروں کے گھروں میں رہ کر دین اسلام کی پابند رہیں۔ انہوں نے اتنی مجبوریوں میں بھی بچوں کی پرورش دین اسلام کے مطابق کی۔ کیا آج مسلمان مائیں مسلمان گھرانوں میں رہ کر اپنی تربیت دین اسلام اور اسلامی اقدار و تہذیب کے مطابق کر رہی ہیں، یا انڈین اور مغربی کلچر کی نظر کر رہی ہیں؟ ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم مائیں کر رہی ہیں یا میڈیا کر رہا ہے؟ آپ ایک دن کے شیڈول پہ نظر ڈالیں، بچہ 6 گھنٹے سکول لگا کر آتا ہے۔ آج سکول کا یہ عالم ہے کہ تعلیم تو عام ہے، تربیت عام نہیں ہے۔ آج ان سکولوں کا منظر وہی ہے جو ایک علامہ اقبال دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے کہ گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آج سکول میں استاد کی تمام محنتوں کا مرکز ایک ہی نقطہ ہے کہ ان کا شاگرد زیادہ سے زیادہ نمبر لے کر تعلیمی میدان میں ان کے ادارے اور ان کے سکول کے نام کے جھنڈے گاڑ دے۔ لہٰذا تعلیمی وقت میں سے طلباء کی سیرت کے لیے چند لمحے نکالنا انہیں وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ انہیں صرف اپنے سکول کے رزلٹ کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے کل کو ہر سڑک پر لمبے لمبے بینر دیکھ کر انہوں نے اپنے سکول کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ وہ بچوں کو کمانے کے قابل تو بنا رہے ہیں، مگر مسلمانیت نہیں سکھا رہے۔ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ امت مسلمہ کے یہ نونہال جو آسمانوں پر کمند ڈالنے، ستارے جس کی گردے راہ ہوں، انہیں صرف کمانے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان جو دین کے مجاہد اور دین کے سپاہی بن کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، ان بچوں کو صرف کمانے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف والدین بھی اولاد کی کردار سازی میں کہیں بھی اسلام کی شان ان کے اندر پیدا کرنا کہیں بھی والدین کے لیے ترجیح اول آج نہیں رہی۔ بچوں کی بھاری فیسیں ادا کرنے اور ان کو اعلیٰ معیار زندگی دینے کی خواہش نے انہیں بس کمائی کی مشین بنا لیا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ بچہ 6 گھنٹے سکول لگا کر آتا ہے، 6 یا 7 گھنٹے فرض کیا بچہ رات کی نیند سوتا ہے۔ اگر بہت بھی کوئی اچھی ماں ہے تو 2 گھنٹے لازمی طور پر، چاہے جاب سے وہ تھکی ہوئی بھی ہے، وہ 2 گھنٹے بچوں کو بیٹھ کر ہوم ورک کرواتی ہے۔ 15 منٹ میں قاری صاحب آ کر دین کا حق ادا کر جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 14 یا 16 گھنٹے ہوتے ہیں نیند سمیت۔ باقی 7-8 گھنٹے جو ہیں، آپ سوچئے کہ بچہ کیا کرتا ہے۔ بچہ ٹی وی کے آگے یا موبائل ہاتھ میں یا آئی پیڈ پر کارٹون دیکھنے میں مصروف ہے۔ آج میں ماؤں سے ایک درخواست کروں گی کہ ایک دن پورا ٹائم بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے وہ پورا مکمل ٹائم ایک ماں ایک دن بچے کے ساتھ بیٹھ کر وہ پورے کارٹون دیکھ لے اور سوچے کہ تربیت والدین کر رہے ہیں یا ہندو اپنے ان ڈب کیے ہوئے کارٹونز کے ذریعے ہمارے بچوں کے وجود میں زہریلا کلچر اتار رہے ہیں۔
آج بچہ کہتا ہے میں نے رات کو سندر سپنا دیکھا، میرے ماتا پتا دونوں جاب کرتے ہیں۔ بچی کہتی ہے میں آپ کی بنتی کرتی ہوں۔ ہماری اپنی اسلامی اقدار، اسلامی سوچ، اسلامی تہذیب، اسلام کا رنگ بچوں کے ذہنوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ ماں باپ اور بڑوں سے بدتمیزی کے مظاہرے آج ہمیں ہر گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ اتنا کم نقصان ہے کہ چند گھنٹوں کی فراغت کے بدلے میں ماں کے لیے یہ سودا کوئی بہت گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ اسلام آباد میں ایک ورکنگ ویمن سیمینار تھا جس میں پاکستان کی اعلیٰ طبقے کی ورکنگ ویمن خواتین کے ساتھ روس کی وہ 2 خواتین بھی شامل ہوئیں جو پاکستان میں اردو سیکھنے کی غرض سے آئی ہوئی تھیں۔ انہیں بھی مدعو کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہماری ورکنگ ویمن نے کہا کہ روس کی ترقی کا سہرا بھی وہاں کی ورکنگ ویمن کے سر ہے۔ روسی خواتین کو جب خطاب کا موقع دیا گیا تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کی 98% خواتین جو ہیں وہ ورکنگ ویمن ہیں، اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پاکستان کی ورکنگ ویمن کے چہرے پر خوشی سے چمک اٹھے کہ وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ روسی خاتون نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ابھی ہماری 2% خواتین گھریلو خواتین ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان 2% خواتین میں سے ہوں۔ ہمارے ملک نے معاشی ترقی تو کر لی ہے، لیکن معاشرتی طور پر ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ شراب نوشی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، زنا بالجبر عام ہو چکا ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ مائیں بچوں کی تربیت نہیں کر رہیں۔ بچے آزاد ماحول میں زندگی گزارتے ہیں جہاں انہیں کارٹونز، گیمز اور تفریح کی دوسری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ان بچوں کو شدت پسند اور قانون کا باغی بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے معاشرے میں ان خواتین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو گھروں میں رہ کر تربیت اولاد کو اہم ترین ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ ایک اور المیہ جو آج ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہماری ماؤں کو مغرب سے درآمد شدہ اس نعرے نے کہ بچے 2 ہی اچھے، اس نے بہت دھوکہ دیا۔ اگرچہ تجربہ شاہد ہے کہ بچے 2 ہی اچھے نہیں ہیں، 2 ہی بچوں کو ضرورت سے زیادہ توجہ نے بگاڑ دیا ہے۔ ہماری ماؤں، دادیوں، نانیوں کے جب 7-8 بچے ہوتے تھے تو ان میں ایثار، ان میں قناعت، ہمدردی، محبت، اخوت خود بخود پروان چڑھتی تھی۔ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو سنبھال کر ماں باپ کے دست و بازو بن کر بچوں کی پرورش میں ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے تو ان بڑے بچوں کے اندر سے کاہلی، خود غرضی، خود پسندی، خود سری خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ آج ماں باپ کی ساری توجہ صرف ان 2 بچوں پر جو ہے، اس ساری توجہ نے ان 2 بچوں کو خدا بنا دیا ہے۔ سخت کوشی، جفا کشی، محبت، ایثار اور سادہ زندگی کا کوئی تصور ہمارے ان بچے 2 ہی اچھے کے پاس سے نہیں گزرا۔ ان 2 بچوں کو کھانے پینے کی عادات میں جی بھر کر بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ کھانے کی باتیں، ہوٹلوں کی باتیں، باربیکیو، گویا ہم اور ہمارے بچے کھانے کے لیے جی رہے ہیں اور جینے کے لیے کھا رہے ہیں۔ یہ بچے 2 ہی اچھے نرموں گداز بستروں پر بغیر ٹیک لگائے نہیں بیٹھ سکتے۔ عورت، ماں، بہن بھاری بوجھ اٹھا کر آئے، بیٹا لپک کر نہیں آتا۔ ماں کام کر کر کے اس کی کمر دوہری ہو جائے مگر بیٹی کتابوں کے حصار میں گھری بیٹھی رہ جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ انہیں تو تعلیمی مارکے سر کرنے ہیں۔ پچھلی نسل میں بیٹے بیٹیاں تعلیمی جوہر دکھانے کے ساتھ ماں باپ کا ہاتھ بٹانے والے ہوتے۔ تعلیم اور گھر کی ذمہ داریوں میں ایک توازن تھا۔
یہ تہذیب آج دبے پاؤں رخصت ہو گئی ہے اور یہ کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔